بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریته آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریته ابراہیم وإسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے جو کائنات کا اور ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اعزان محترم، خدا ہم پر رحم کرے اور ہم سبوں کو برکت بخشے تاکہ اس کی راہ زمین پر ظاہر ہو اور تیری نجات سب قوموں پر، اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، حمد کریں، ستائش کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا پر سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ آمین۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ اعزان محترم، آج ہم انبیاء و مرسلین کے حالات، واقعات اور معجزات پر مبنی حقیقی عرفان میں قصص الانبیاء کے عنوان سے آج ہم ایک اور سوال لے کر آئے ہیں، اور یہ سوال گزشتہ نشست کے تھے، لیکن اس میں وقت کے طوالت کی خاطر ہم اسے مکمل نہ کر سکے۔ تو آج ہم پچھلے سوال کو بھی دہراتے ہوئے چلیں گے کہ جہاں سے ہم نے اختتام کیا تھا اسے ایک سوال اور آگے سے، تاکہ نئے آنے والے سامعین و ناظرین مستفیض ہو سکیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کی کس عمر میں کتنی اولادیں ہوئیں، ان کے کیا کیا نام تھے؟ ویسے جواب میں دے چکا، لیکن پھر نئے آنے والوں کے لیے اتنا عرض کرتے چلے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں کا نام قرآن شریف میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ سورہ صافات 37واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 77 میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ هُمُ الْبَاقِينَ، لیکن اس ترجمے میں سے قبل ذرا ہمیں سیاق و سباق کی آیتوں میں جانا ہوگا۔ اس کے ترجموں کو دیکھیں گے 75 سے 79 آیت تک۔ 75 آیت میں اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کے اولاد کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا۔ 77ویں آیت میں ہے کہ اور انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ 78ویں آیت میں اور ہم نے پیچھے آنے والوں کو ان کا ذکر جمیل کیا، یعنی تمام جہان کے نوح پر سلام ہو۔ درمیان میں ہم نے آیت 77 کا بھی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ان کی ہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا، مگر قرآن شریف میں کسی بھی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے نام کا درج نہیں ہے۔ اگر آپ تمام حفاظ صحابان، مترجم صحابان، مفسرین حضرات کے علم میں ہو تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ فروز اللغات صفحہ 767 کے مطابق سام کے معنی فارسی اور اردو میں حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا جن کی نسل سامی کہلاتی ہے، اور دوسرے معنی ہے ایرانی ایک پہلوان گزرا ہے رستم، اس کے دادا کا نام تھا سام۔ اسی طرح مرکبات میں ایک ہے جسے سر سام کہتے ہیں، اور چوتھی بات ہے کہ آگ کا کیڑا ایک ہے، اس کو بھی کہتے ہیں سام۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3,03,632، اور قصص الانبیاء صفحہ 125 تالیف ہیں علامہ ذوالفقار الاسحاقی صاحب کے مطابق کہ حضرت سمرہ سے حوالہ لیا ہے، انہوں نے سورہ صافات کے آیت 77 کے ضمن میں کہ حضور نے فرمایا یا ان سے نقل کیا ہے کہ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سام ابو العرب یعنی عربوں کا باپ، حام ابو حبش یعنی حبشیوں کا باپ، اور یافت ابو الروم رومیوں کا باپ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ تیسری روایت ہے تفسیر بغوی کے حوالے سے، اس کے جلد 4 صفحہ 546 میں ضحاک ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت نوح کشتی سے اترے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی مرد و خواتین تھیں سب مر گئے، صرف آپ کی اولاد اور ازواج باقی رہ گئیں۔
آئیے اب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کتاب مقدس میں ان کے نام موجود ہیں کہ نہیں۔ تو کتاب مقدس میں تورات مقدس کا پہلا سورہ تکوین، اس کا اردو ترجمہ ہے پیدائش، اور اس کے 5ویں باب کی 32ویں آیات میں یوں مرقوم ہے: وَكَانَ نُوحٌ ابْنَ 5 مَائَةٍ سَنَةً وَوَلَدَ نُوحٌ سَامَ وَحَامَ وَیافز، اور نوح 500 برس کا تھا جب ان سے سیم، حام اور یافز پیدا ہوئے۔ یہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی، اور جو کشتی میں سوار تھے۔ جب ہم ان کا سلسلہ آگے چلیں گے لے کر کے، پھر ہم بتائیں گے کہ ہاں وہ کون تھے، کیا تھے، کیسے ان کا سلسلہ آگے چلا۔ آئیے 5واں اور آخری سوال پچھلی نشست کے جو رہ گئی تھی آج ہم مکمل کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کی نظر میں اس وقت روئے زمین پر حضرت نوح کو کیوں منتخب کیا، کیا کسی اور کو کیوں نہیں؟ یعنی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھی حضرت نوح کو منتخب کرنے کا؟ تو اس میں سورہ اعراف اس کے آیت نمبر 60 اور سورہ ہود اس کی آیت نمبر 25 اور سورہ مومنون اس کی آیت نمبر 23، ان 3 آیت میں جو آغاز ہو رہا ہے لقد ارسلنا نوح الی قومہ، آگے وہی ساری باتیں ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ نے کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یعنی نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لقد ارسلنا نوح الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ڈرائے کہ وہ پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور اب چوتھی آیت سورہ نوح اس کی آیت نمبر 1، یعنی پہلی آیت ہے: انا ارسلنا نوح الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بروقت خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب علیم نازل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر حضرت نوح کو کیوں منتخب کیا گیا؟ سب کا لب لباب یہ ہے کہ کیونکہ نوح ڈرانے والے تھے۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام خدا کی طرف سے اپنی قوم کو ڈرانے والے مخصوص کیے گئے تھے، لیکن کیونکہ جواب نہیں ملتا، اس کے لیے ہمیں کتاب مقدس یعنی تورات مقدس کا پہلا سورہ تکوین اور پیدائش کی 6 رکوع کی آیت 5 تا 9 کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے تھے، تب خداوند نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یعنی کہ مقبول ہونے کی وجہ کہ حضرت نوح جو تھے وہ راست باز تھے۔ اب پھر آئیے وہی سوال کہ سب سے زیادہ راست باز تو نوح تھے، تو سبب طوفان کی وجوہات کیا تھیں؟ ہم وہی جواب کہ کتاب مقدس میں سے شریعت کی پہلی کتاب تورات شریف، اس کا پہلا سورہ تکوین اس کے 6 باب کی 1 سے 13 آیت کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے ہم ضمن میں کچھ سوالات لے کر چلیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر پھر سوال پیدا ہوں گے، جس سے انسان کی ناراستی یعنی بدی کے سبب سے پیدا ہونے والی ایک قوم ایک کا نام دے کر اور اس کا ذکر کیا گیا، اور دوسری طرف راستہ بازی یعنی نیکوکاروں کو ایک الگ نام دے کر اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ان آیات کو سمجھنے کے لیے وہ آسانی سمجھ پائیں گے جو روحانی اور عرفانی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اسپریچول اینڈ صوفیزم ٹرمنالوجی جو استعمال کی گئی، وہ ایک قاری اس روحانی اور عرفانی اصطلاحات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں گے، اور ممکن ہے کہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہیں ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس سے نقصان کا خدشہ یا شاخسانہ ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی بنجر زمین پر خشک سالی میں بغیر کسی کھاد اور پانی کے بیج بو دیں، زمین کے حوالے کریں، تو کیا ہوگا؟ بیج جل جائے گا۔ یا اگر کسی شخص کو جو پانی میں ڈوب رہا ہو اسے بچانے والا جذبات محبت انسانی میں وہ پانی میں کود پڑا، لیکن خود اسے تیراکی نہ آتی ہو، تو کیا ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ قصہ بچ بھی جاتا لیکن اس کے چھلانگ لگانے سے، تیراکی نہ جاننے کی وجہ سے وہ شخص ڈوب جائے گا۔ تیسری مثال بالکل ایسا ہی ہے
کہ کسی بھی گیم یا کھیل میں جو ایسے کھیل سے اس کھیل کے رموز سے واقف نہ ہو، طریقہ کار سے واقف نہ ہو، اور اسے کسی انٹرنیشنل سطح پر اس کھلاڑی کو بھیج دیا جائے تو کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا۔ یعنی خود تو ہارے گا اور اس کی وجہ سے ٹیم بھی ہار جائے گی، اور یہ ہوتا رہا ہے، بلکہ پورا ملک بدنام کر دے گا وہ۔ اس کو کہتے ہیں اناڑی کا کھیلنا، کھیل کا ستیہ ناش۔ میں صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو چند ادویات کا نام سیکھ کر اور اپنا مطلب کھول لیتے ہیں، کلینک کھول لیتے ہیں، ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں اپنے نام کے آگے، ڈگری نہیں ہوتی، نہ ہی مرض کی علامت کا علم، نہ ہی موسم کا، نہ ہی پرہیز کا، تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ نیم حکیم خطرہ جان۔ اور ایسا شخص اگر ایمان کی بات کرتا ہو جس کے اندر خود ایمان نہ ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان۔ کیوں کہا گیا؟ اچھا ایک بات اور بتائیں کہ کیا کوئی کشتی ساز یا کشتی والا، جہاز والا، یعنی شپنگ کمپنی والا، وہ کسی ایسے شخص کو کپتان رکھے گا جو اس کے سمندر کے راستے سے یا اس جہاز کے کپتانی سے واقف نہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ بالکل صحیح۔ اس لیے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے رموز کا جاننا ضروری ہے، ورنہ سب کے لیے خطرہ لاحق ہے۔ یہ سب دنیا عارضی اور دنیاوی زندگی کی باتیں ہیں، تو ابدی زندگی کی باتیں اور ہیں۔ لیکن اب جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ اہل طریقت کے لیے ہے، وہ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر جاہل صوفی ہو اور نقلی پیر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اہل طریقت بدنام ہو جائے گی۔ اور اہل طریقت یعنی جو راہ سلوک میں قدم جما چکے ہیں، ان کے پیر و مرشد کی جانب سے نئے مرید کو علم طریقت سے آشنا کرا رہے ہوں تو وہ بھی اس بات کو بآسانی سمجھ جائیں گے یا سمجھ پائیں گے۔ یعنی کہ اہل طریقت ہی اس بات کو سمجھ پائیں گے، دوسرا نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ہم آگے چل کر اس بھید کو آپ کے سامنے کھولیں گے۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب آپ کی خدمت میں کتاب مقدس یعنی شریعت کی پہلی کتاب توریت شریف کا انداز علم و عرفان پیش کرنے میں جا رہا ہوں۔ توریت شریف کا پہلا سورہ تکوین، اس کے 6 باب کی 1 تا 13 آیت، لیکن جس میں انسان کی ناراستی یعنی بدی کے سبب سے پیدا ہونے والی ایک نام دے کر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف راستہ بازی یعنی نیکوکاروں کو ایک الگ نام دے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ 2 مختلف پہلو ہیں، 2 مختلف لوگ ہیں۔ ان آیات میں جو روحانی عرفانی اصطلاحات استعمال کی گئی وہ بات سیکھیں کہ آخر یہ الگ الگ نام راستی کس کو کہا گیا ہے، یعنی ناراستی کس کو کہا گیا ہے اور راستی کس کو کہا گیا ہے، یعنی کون کون ہے۔ مزید اس بھید کو ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے حیات طیبہ پر جب گفتگو کریں گے، وہ قصہ پیش کریں گے ان کا، تو وہاں ہم اس بھید کو کھولیں گے۔ اس وقت بتائیں کہ جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے انسان کی بدی، یعنی طوفان کیوں آیا؟ بدی کی وجہ سے۔ وہ بدی کیا تھی؟ پہلے آیت پیش کریں گے، پہلے کی 2 تشریح 6 باب کی 1 سے 13 ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، اب وہ اس کی 2 آیت، پھر ہم آگے تیسری اور چوتھی آیت 5ویں آیت پیش کریں گے۔ جب روئے زمین پر آدمی بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، پہلی آیت توریت شریف، یہ توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش، اس کی 6 رکوع کی پہلی 2 آیت۔ پہلی آیت میں جب روئے زمین پر آدمی بڑھنے لگے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ یعنی بدی کا بڑھنا اور عالمگیر طوفان کا پیش خیمہ انہی 2 آیتوں کی تفسیر ہے۔ اور آیت نمبر 2 کی تشریح جذبات سے نہیں، بالکل تسلی سے سنیے گا۔ ممکن ہے آپ میں جذبات آ جائیں، بالکل آنے چاہیے، چونکہ اگر ایک 5ویں کلاس کے بچے کو یا میٹرک کے بچے کو MSc کا کوشچن کے جواب سمجھائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کے بیٹوں کو دیکھا وہ خوبصورت ہے، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے خدا کے بیٹے، بالکل آپ کو صحیح کہا آپ نے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے بیٹے۔ اسے سننے اور پڑھنے میں کتنا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے،
خدا تعالیٰ کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بیٹے کہاں سے ہوئے؟ ہم بھی یہی سوال کرتے تھے ایک زمانے میں، لیکن جب طریقت میں تھے، طریقت میں گئے، سلسلے میں گئے، وہاں مرید ہوئے، پھر بہت سے باتیں، اور یہاں آ کر یہ ساری باتیں ہم پر آشکارا ہوئیں۔ یہ ہم آگے چل کر آپ پیش کریں گے۔ یہی بات ہے نا کہ خدا تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو پھر اس کا بیٹا کہاں سے ہوا؟ یہی بات ہے نا عزیزان محترم۔ ایک یہ کہ خدا کے بیٹے ہیں کون؟ اسی اختلاف کی وجہ سے نفرتیں بڑھیں، اور نفرت کی وجہ سے کشت و خون ہوا انسانیت کا۔ عرفان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے بے دریغ انسانوں کا قتل عام کیا، کفر اور شرک اور دوسرے چیز کو ملوز فتوے لگا کر۔ ٹھیک ہے، آپ لگائیں۔ آئیے آج ہم اس بھید سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں مختلف رائے ہے، کسی نے کیا سمجھا، کسی نے کیا سمجھا، ہم وہ بھی گفتگو کریں گے۔ کسی نے کہا کہ وہ فرشتے جنہوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت میں رکھا ہے، اور زمین پر عورتوں سے شادی کی جو ایک قسم کی جنسی بے ضابطگی تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں مکروہ تھی۔ اس نظریے کے حامی جو ہیں وہ حضرت ایوب کے صحیفے کی پہلی رکوع کی 6 آیت اور دوسری رکوع کی پہلی آیت کو پیش کرتے ہیں۔ آئیے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ پہلی رکوع کی 6 آیت میں، اور ایک دن خدا کے بیٹی آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں۔ یہی بات ایوب علیہ السلام کے صحیفے کی دوسری رکوع کی پہلی آیت میں ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹی آئے، خداوند کے حضور حاضر ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو کسی وقت خدا کی حضوری میں رہتے تھے، اور فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہنا سامی لوگوں کا تصور کے مطابق ہے۔ اور یہودا کی 6 اور 7 آیت میں ہے کہ جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت میں رکھا ہے۔ اسی طرح سدوم اور عمورہ، یہ 2 قومیں تھیں، ان کا ہم تذکرہ آگے تو کریں گے، لیکن ابھی چونکہ آیات میں ہے اسی لیے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ یہ 2 قومیں تھیں جن کو اب پورے زمین پر ہیں، وہ جگہ کبھی آباد نہیں کرے گا خدا، لوگ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ بڑی حکومتیں آئیں لیکن تباہ و برباد ہو گئی، وہ جگہ کو آباد نہیں کر سکے کیونکہ خدا نے لعنت بھیجی ہے۔ یہی 2 آیت میں 6 آیت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑا وہ حد سے زیادہ جنسی بد اخلاقی کے مرتکب تھے۔ اسی طرح 7 آیت کے آغاز میں جو سدوم اور عمورہ کے الفاظ آپ نے ملاحظہ کیا فرمایا، جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں کے بیان کے فوراً بعد درج کیے گئے ہیں۔ وہ فرشتے جو اپنے مقام کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر یہ سب سدوم اور عمورہ کی باتیں ہوئی ہیں۔ آئیے اب اس کے جواب میں، فرشتے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے شادی انسانوں کے بیٹوں سے کی، اس نظریے پر ہم ذرا نظر ڈالتے ہیں، غور کرتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ جنسی طور پر فرشتوں میں قوت تولید ہی نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی طرح نہیں بنایا، وہ نور سے بنے ہیں، اور وہ انسانوں کی طرح پہلے بچے، پھر جوان، پھر بوڑھے ہو کر مر جاتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرشتے نہ بچے ہوتے ہیں، نہ جوان ہوتے ہیں، نہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ مرتے ہیں۔ یہ خاصیت صرف انسان اور حیوانوں یا جانداروں میں پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ اس کی تائید میں متی کی 22ویں رکوع کی 30ویں آیت میں پیش کرنا ہے، جہاں حضرت مسیح سلام علینا فرماتے ہیں کہ فرشتے بیاہ شادی نہیں کرتے۔ در حقیقت اس آیت میں یہ کہا گیا کہ آسمان پر فرشتے شادی نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے یہ نکالا۔ یوں تو فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی ان پر ظاہر ہوئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ قرآن شریف میں بھی ہے، جب پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا دینے کا وعدہ کیا تب، اور یہ پیدائش یعنی کہ 18ویں رکوع کی 1 سے 5 آیت میں درج ہے۔ یوں مرقوم ہے کلام مقدس کے 18ویں رکوع کی 1 تا 5 آیت میں کہ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ 3 مرد ان کے سامنے کھڑے ہیں،
اور وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ملنے کو دوڑے اور زمین تک جھکے، یعنی تعظیماً سلام کیا، اور کہنے لگے اے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیے گا، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کیجیے، میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تعزم ہو جائیں، تب بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر۔ اس حوالے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو سدوم کو گئے تھے، یہ پھر ان سے مل کر سدوم اور عمورہ کی طرف گئے تھے فرشتے، لیکن چونکہ ابھی وہ سدوم عمورہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو طوفان نوح کے اسباب کیا تھے اس سلسلے میں آیت ہم نے آپ کی خدمت رکھی ہے کہ جو سدوم کو گئے تھے ان کی انسانی اعضاء اور انسانی جذبات تھے۔ اب اس کے جواب میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت یعنی نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کی جوڑی بنائی ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی مخنث ہو جائے تو اس کے بھی اعضاء اور انسانی جذبات ہوں گے، بالکل ہوتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کے بھی لباس چاہیے، ہر چیز ضروریات زندگی چاہیے، لیکن یہ بالغ ہونے کے بعد کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن جب ایسا کوئی بچہ دنیا میں آ جائے تو اس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں، لیکن کیا اس میں جنسی طور پر قوت تولیدی ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو گھر سے باہر نکال دیا جائے؟ اگر کوئی بھی بچہ ایسا اس دنیا میں آ جائے تو اس میں اس بچے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب ہم ان والدین سے یہی گزارش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ خدا را آپ اپنی ہی اولاد کو اس ظالم دنیا کے ہاتھوں میں کھلونا بننے نہ دیں۔ آپ کی اولاد ہے، لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ اسے بھی اتنا ہی حق دے جتنا آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کو دیتے ہیں، اور اسے بھی زیور علم سے آراستہ کریں تاکہ معاشرے میں عزت کی روٹی کما سکے۔ 2 وقت کی روٹی تو چاہیے اس بیچارے کو بھی۔ کتنے گناہان زندگی وہ گزارتے رہتے ہیں، کس کا قصور ہے؟ والدین کا۔ وہ اپنے گھر سے کیوں نکلنے دیتے ہیں؟ نہ جانے دیں، اس کی پرورش کریں اچھے انداز میں۔ مجھے امید ہے کہ ایسے والدین میری اس التجا کو، التماس کو، ریکویسٹ کو، گزارش کو ضرور قبول کریں گے۔ وہ آپ کے جسم کا ہے، وہ آپ کا حصہ ہے، آپ اسے گناہ میں نہ رکھیں، ورنہ آپ خدا کے نگاہ میں آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ عزیزان محترم، اب آئیے ہم اس کا دوسرا نظریہ دیکھتے ہیں، دوسرا پہلو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے سے کیا مراد ہے۔ اور ساری لڑائی اسی بات پر ہوتی ہے کہ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا خدا جسم رکھتا ہے؟ نہیں، جسم سے نہیں رکھتا تو اس کی جسمانی بیوی کہاں سے ہو جائے گی؟ ہم اس بھید کو آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے مستفیض ہوں گے۔ فرض کریں استاد جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے تلمیذ کو، شاگردوں کو بیٹا کہتے ہیں، تو کیا واقعی وہ شاگرد اپنے اپنے استادوں کے جسمانی بیٹے ہیں، فرزند ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ استاد ہے اسی لیے اسے بیٹا کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا۔ ایک اور بات، جس طرح ایک بزرگ یا پیر و مرشد کے ہاتھوں پر بیعت ہونے والا مرید اس پیر کا بیٹا کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ بالکل آپ کہیں گے ہاں وہ اس کا بیٹا کہلاتا ہے، آپ سے بالکل وہ بیٹا کہلاتا ہے۔ آپ برا نہ مانیے گا، چونکہ اب جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا سخت ہے، سننے میں بھی آپ کو برا محسوس ہوگا، لیکن آپ برا نہ مانیے گا، چونکہ ہمیں کسی مقام پر پہنچنا ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آخر تک سن کے پھر آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور اس سوال میں ہی میرا جواب ہے، یہ خدا کے بیٹے کا۔ آپ یقین سے کہیے کہ کیا وہ جو ابھی مرید ہوا ہے، کیا وہ شخص جو مرید ہوا ہے وہ اپنے پیر و مرشد کا جسمانی بیٹا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا اس مرید کی ماں اس پیر کی بیوی ہے؟ جی، ناراض نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے غصے میں سرخی مائل ہو رہے ہیں، بعض کے سر بھی ہلتے ہوں گے۔ نہیں، ظاہر ہے بالکل نہیں، پیر کہیں ہے، اس کی ماں کہیں ہے، کیسے بیٹا ہو سکتا اس کا جسمانی؟ یہ بےہودہ سوال ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔
لا حول ولا قوت، اس لیے کہ میں بھی ایک زمانے میں اپنی پیر کا روحانی بیٹا تھا، اور انہوں نے مجھے خلافت بھی لکھ کر دی تھی، اور میں بڑے فخر سے کہتا تھا، لیکن حقیقت میں میرے جسم میں میرے پیر و مرشد کی کوئی روح نہیں سمائی تھی۔ جی، پیر و مرشد کی کوئی روح، کسی کی روح کسی کے جسم میں نہیں سماتی۔ انسانی جسم کی روح انسانی جسم میں نہیں سما سکتی، کسی اینگل سے بھی، کسی بھی فلسفے سے بھی آپ نہیں اس کو بتا سکتے، کیونکہ پروردگار عالم کے کلام میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ میرے اندر میرے پیر و مرشد کی روح ہے۔ کیوں کہ میرے والد بزرگوار کے ذریعہ خدا نے مجھے دنیا میں وجود بخشا، آپ کو آپ کے والد والدین کے ذریعے جو دنیا میں رب العالمین نے وجود بخشا، کسی پیر کے وجود سے نہیں بخشا گیا۔ تو پھر میرا سوال کہ میرا پہلا، یعنی پھر وہ پہلا ہے کہ وہ مرشد کون ہوا؟ پہلا مرشد کون ہوا؟ وہ میرے خود والدین، جنہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی، وہ مرشد جنہوں نے مجھے راہ ہدایت دکھائی تھی بچپن سے لے کر آخر تک۔ تو جسمانی طور پر میرے والد ہیں، تو پھر روح کہاں سے آئی؟ کس کی روح آئی؟ والد کی روح تو میرے اندر نہیں آئی، پھر روح کہاں سے آئی؟ سورہ یوسف میں ہے، الروح امر ربی، روح خدا کا امر ہے، اور حضرت آدم میں خلاق کائنات نے اپنی روح ڈالی تھی، نفخت من روحی، جب میں اپنے روح ڈال دوں۔ جی، سورہ بقرہ میں ہے یہ، اور بھی آپ جگہ پڑھ چکے ہوں گے، یہ باتیں ہم کئی نشست میں پیش کر چکے۔ تو اب نسل آدم میں کس کی روح ہے؟ خالق اکبر کی روح ہے۔ انسان شخص اصغر ہے، طریقت کی نگاہ سے میں پیش کر رہا ہوں، اہل طریقت کو جانتے ہوں گے۔ اگر آپ کو مطالعہ وسیع کرنا ہے تو پھر آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا بات کو جاننے کے لیے۔ انسان شخص اصغر ہے اور اس کے اندر شخص اکبر ہے۔ یہ جسم خدا کا مسکن ہے، اس کو پراگندہ نہ کیجیے گا۔ یہی بات ہر انبیاء اور مرسلین نے کہی۔ اب آپ تمام اہل طریقت، اہل سلاسل سے آپ کو یہ دوسرا نظریہ جاننے اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جس طرح ایک مرید اپنے مرشد کا روحانی بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح حضرت آدم کے تیسرے فرزند حضرت سید علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے روحانی فرزند ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جی، اسی لیے انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سید کے دیندار نسل یا دیندار فرزندوں کو خدا تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں، یعنی کہ خدا تعالیٰ کے بیٹے حضرت سید کے دیندار نسل تھی، جبکہ جسے قرآن شریف میں قابل کہا گیا، اس قائن یعنی قابیل کی نسل یعنی اس کی بیٹیاں قائن کی بدکار نسل کہلائیں۔ قائن کی نسل جو مجھے بیٹیاں تھیں وہ بدکار نسل کہلائیں۔ کہ اگر عارفانہ نظر ڈالیں تو علم عرفان کی نقطہ نگاہ سے توریت کا پہلا سورہ اس کے 6 رکوع کی 1 سے جو 4 آیت کا تعلق ان دونوں مخلوق نسلوں کی شادیوں سے ہوا ہے۔ یا ہم اپنے پروردگار سے سوال کر سکتے ہیں، پروردگار، جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے گناہ کیا تھا، تو پھر انسان کو پانی میں کیوں ڈبو دیا؟ انسان کو تباہ برباد کیوں کر دیا؟ فرشتوں نے گناہ نہیں کیا تھا، یہ مخلوق نسل جو تھی، جو پاک باز اور ناپاک ان دونوں کے ملنے سے یہ عذاب آیا۔ بس عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔